أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام لائق تعظیم و تکریم بزرگان دین اور حاضرین مجلس، اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کا وجود بخشا، اس کائنات کو پیدا کیا، ایک شرط پر پیدا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کائنات کے اندر جب تک ایمان کائنات کے اندر باقی رہے گا تب تک اللہ رب ذوالجلال اس دھرتی کو، اس عالم کو فنا ہونے سے باقی رکھے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی، سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ایک بھی دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا جب تک باقی نہ رہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ کہنے والا باقی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والا جب تک ایک بندہ بھی باقی رہے گا اس وقت تک اللہ رب ذوالجلال اس دھرتی میں قیامت کو برپا نہیں کرے گا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے بندوں کو بھی پیدا کیا، مقصد بھی بیان فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اس دھرتی میں جنات کو بھی پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا، کرنا کیا ہے؟ الا لیعبدون، بس میری بندگی کرنا ہے۔ دوسری روایات کے اندر ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب ذوالجلال یوں فرماتا ہے اگر میرے سارے بندے آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی میرے بندے ہوں گے سارے کے سارے بندے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ایک بالکل ایک چٹیل میدان میں، ایک بچہ بھی چھوٹ نہ پائے، سارے بندے آدم سے لے کر کے قیامت تک
اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے اگر صاف دلوں کے ساتھ پھر وہ میری تعریف بھی کرے، کتنے کروڑ انسان ہوں گے آدم سے لے کر کے قیامت تک، سارے میری تعریف کریں، پوروں کی تعریف کرنے کے باوجود اللہ کہتا ہے میری عزت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بڑھوتری نہیں آئے گی۔ اگر سارے کے سارے دنیا بھر کے انسان آدم سے لے کر قیامت تک کے شقی دل والے اللہ کے نافرمان بندے اگر وہ جمع ہو جائیں تو اللہ کہتا ہے کہ میری عزت میں سوئی کے ناکے کے اندر جتنا پانی گھستا ہے اس کے بقدر بھی میری عزت کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی شان ہے۔ پھر اب سوال اٹھتا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمام بندے میرے فرما بردار بن جائے تو میری عزت بڑھتی نہیں، تمام بندے میرے نافرمان بھی ہو جائیں تو میری عزت گھٹتی نہیں، پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، عبادت کیوں کروا رہا ہے؟ سوال تو ہوتا ہے نا، اللہ ہمیں پیدا کیا، عبادت ہم سے کیوں کروانا چاہتا ہے جبکہ ہماری عبادت سے اللہ کی عزت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو پھر عبادت کیوں؟ تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے میرے بندو میری عزت ویسی ہی باقی تھی، ویسی ہی باقی ہے، اس وقت بھی باقی تھی جب میں نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ آدم کے بعد ہی انسان دنیا میں انسان کے وجود کو بخشا گیا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے کون سا انسان دنیا کے اندر موجود تھا؟ تو اس وقت تو اللہ صرف فرشتے تھے۔ ہماری عبادت اللہ کو مقصود نہیں ہے، ہاں عبادت ہمارے لیے کروا رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ اس لیے کہ تاکہ میں عبادت کے بدلے میں جنت میں داخل آ جاؤں، تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہارے جنت کے درجوں کو تمہارے بڑھاتا جاؤں، ورنہ ہماری عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کسی ولی کی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ کسی نبی کی عبادت کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ایسا باعزت ہے، ایسا مکرم و معظم ہے، ایسی ہستی ہے جس کے لیے کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری کیا بھی ساتھ اور حیثیت ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کرنا چاہا تو فرشتوں کو بٹھا کر کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو جھٹ سے فرشتوں نے سوال کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ان کو پیدا کرے گا جو زمین میں جا کر کے شور و ہنگامہ کرے گی، خون ریزی بپا دے گی، نہ جانے تیری کون سی نافرمانی کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم کیا کم تھے تیری تعریف کے لیے، ہم تو اٹھے بیٹھے تیری تعریف کر رہے ہیں، بیٹھے بھی تیری تعریف کر رہے ہیں۔ خود اللہ نے فرشتوں کی تعریف کی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کے اندر اللہ نے ایسی صفت رکھی، اللہ جیسے ہی کسی کام کا حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ تو حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے جب سے فرشتوں کو بنایا ہے اس وقت سے فرشتے ڈیوائڈ ہو چکے ہیں، بٹ گئے ہیں۔ کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے قیام کی حالت میں، کوئی عبادت کر رہا ہے رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی خادے کی حالت میں۔ اتنے سارے عبادتیں اللہ کی ہوتی رہی ہیں، پھر اللہ کو انسان کی عبادت کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ظاہر سی تو بات ہے کہ فرشتے جیسے عبادت کر رہے ہیں وہ ہم سے نہیں ہو سکتی۔ ایک رکعت اگر امام کی لمبی ہو جائے تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تراویح میں 1 گھنٹہ
اگر ہم زور لگا کے بھی کھڑ جائیں تو جسم میں کب کبھی پاؤں میں لڑکڑاہٹ. اللہ کی عبادت کی خاطر 1 گھنٹہ پورے سال میں 1 مرتبہ انسان کے پیر جواب دے جاتے ہیں. پہلے دن کے علاوہ دوسرے دن ہضم ہو جاتا ہے. مسجد میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا وہ بندہ. کیوں بھائی اتنی دیر ہم کہاں کھڑے؟ تو ذرا اندازہ لگائیں، اللہ نے جیسے ہی فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کی ایک جماعت مستقل قیام کی حالت میں ہے، ایک مستقل رکوع، ایک مستقل جماعت سجدے میں اور ایک قاعدے میں. پتہ نہیں اللہ کی کون سی عبادتوں میں لگے ہیں. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب سے اللہ نے حضرت اسرافیل کو پیدا کیا ہے انہوں نے اپنے پروں کو سمیٹتے ہوئے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے، جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ قیامت تک اسی حال میں رہیں گے. کتنا عرصہ ہو جائے گا قیامت تک کا؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کی کمی تھی. اللہ کی عبادت کی کوئی کمی نہیں تھی. اللہ کی عبادت تو ہمارے آنے سے پہلے بھی فرشتے کرتے رہے. ہاں، فرشتوں کی عبادت اور ہماری عبادت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ کو عشق والی عبادت چاہیے، جو چیز فرشتوں کے اندر نہیں تھی. عشق کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر نفس ہو اسی کے اندر عشق ہوتا ہے. فرشتوں کے اندر نفس ہی نہیں تھا، نہ ان کے لیے کھانا تھا، نہ پینا تھا، بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ آرام کرنا، کچھ بھی نہیں. صرف اللہ نے یہ کام کرنے کو کہا ہے، ہم کریں گے. ان کے اندر نفس ہی نہیں تو عشق کہاں سے آئے گا؟ خواہشات کہاں سے آئیں گی؟ اور ان کے اندر شہوتیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ نے ہمارے اندر نفس کو پیدا کیا، ہمارے اندر نفس کو رکھا ہے. اب نفس خواہشات کو بھی چاہتا ہے، منمانی کو بھی چاہتا ہے، پھر شہوتوں کو بھی چاہتا ہے. اب اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ایسی شہوتوں ڈالنے کی بات انسان کے اندر انسان میری طرف کتنا لپکے گا. جب انسان کے ساتھ نفس ہوتا ہے، شہوتیں ہیں، تو اپنے اپنے خواہشات ہوتے ہیں، اپنے اپنے کاروبار ہوتے ہیں. جیسے ہی اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے وہ چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف کیسے لپکے گا. اللہ کو یہ مقصود ہے اور ایسی عبادت مقصود ہے. اور نفس بھی اللہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا نفس امارہ. نفس بھی 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو نفس ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے. ایسا نفس جو ہمیشہ اس کو برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے. پوری دنیا کے اندر انبیاء کو چھوڑ کر کے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پاک و پوتر ہوں، پاک دامن ہوں. کوئی بھی بندہ انبیاء کو چھوڑ کر، کوئی کتنا بھی بڑا نیک ہو، کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، فلاں مقام اللہ نے اس کو دے رکھا ہو، لیکن کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پاک ہوں، پاک دامن ہوں. چونکہ اللہ کی ذات کو چھوڑے مخلوق میں سب سے پہلے نمبر انبیاء کا آتا ہے. انبیاء کی ٹیم کے بعد کوئی بھی انسان قیامت تک آنے والا وہ پاک دامن گناہوں سے محفوظ نہیں ہے. ہر ٹائم شبہ ہو سکتا ہے، کہ امکان تو ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر نفس کو بھی پیدا کیا. یہ ہو سکتا ہے کہ اب میں گناہ نہ کروں لیکن بعد میں شیطان کے جال میں آ کر کے گناہ کر بیٹھوں. تو دنیا کا کوئی بھی انسان انبیاء کو چھوڑ کر کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پاک دامن ہے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں پاک دامن ہوں، کوئی دعویٰ کر لے کہ میں بالکل پاک ہوں، میرے اوپر کوئی داغ نہیں، دھبا نہیں، اگر کوئی ایسا دعویٰ کر دے تو اللہ رب ذوالجلال مرتے وقت اس سے توبے کی توفیق چھین لیتا ہے. کیوں؟ بھئی اگر میں پاک دامن اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں تو مطلب یہ ہوا کہ میں جب میرے اندر گناہ ہی نہیں تو میں توبہ کیوں کروں. میرے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ جب میرا کوئی گناہ نہیں تو توبہ کیوں کروں. توبہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں. اب میں سمجھ رہا ہوں میں پاک دامن ہوں تو اللہ توبے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے. تو میں بتا رہا تھا اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کی کوئی کمی نہیں ہے. فرشتے ہم سے پہلے عبادت کیے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. دنیا میں اللہ نے ہمیں عبادت کروایا ہے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو، ہماری آگے کی منزلیں آسان ہو. قبر کی منزلیں
یہ ایسا کٹھن راستہ ہے جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ فلاں نبی کی جو قبر مبارک ہے یہ تو آسمان کے نیچے ہوے میں اڑ رہی ہے یا پھر کہیں دوسری جگہ پر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نبی کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ گنہگار ہو یا اللہ کا نبی ہو، ہر ایک کو مٹی کے نیچے دبنا پڑے گا۔ ہاں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام قبر میں تو جائیں گے، مٹی کے نیچے بھی جائیں گے، لیکن وہ باحیات ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کو زندہ رکھے گا۔ زندہ کیسا رہیں گے وہ جانے اور ان کو خدا جانے۔ بس ہم اتنا مانتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء جتنے بھی ہیں تمام کے تمام قبروں میں اپنی اپنی جگہ زندہ ہیں، لیکن جانا تو قبر میں ہر ایک کو پڑے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی رکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی اس میں ہاتھ ڈالتے اپنے چہرے کو ملتے رہے، کہتے رہے یا عائشہ ان للموت سکرات، اے عائشہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا وجود دنیا میں نہ ہوتا تو میں اور آپ اس دنیا میں آتے ہی نہ تھے، کائنات کو بنایا نہ جاتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا، وہ ہمارا آقا کہہ رہا ہے، امام الانبیاء کہہ رہا ہے، سرور کون و مکان کہہ رہا ہے اے عائشہ موت کی بڑی سختیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ایسی گھاٹی، ایسی راہ ہے جس پر ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے سختیوں کے ساتھ، پر سختی اسی کو پتا ہوتا ہے جو سفر کرنا شروع کر دیتا ہے دنیا سے آخرت کا، کوئی نہیں جانتا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ تھے، بات کیے، سلام کیا، ابھی انتقال ہو گئے، بس اس کی سختی اسی کو معلوم ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے چلا گیا۔ اگر دنیا میں موت کسی کو آسان ہوتی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ جملے نہ نکلتے ہیں۔ چہرے پہ پسینہ آ رہا ہے، بالکل بے چین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، پانی چہرے پہ مل رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، کبھی نماز کی ترغیب، کبھی غلاموں پہ تخفیف کا حکم، کبھی کہہ رہے ہیں موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ کتنا بھی اچھا بندہ ہو وہاں تو اسے جانا پڑے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار، خندق کے موقع پر انہیں تیر لگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد شہادت ہو گئی ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ہے اس کی شہادت سے، اس کی موت سے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی ہے انہوں نے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس کی موت پر 70,000 فرشتے آئے تھے، اس کے 70,000 فرشتے اس کی موت پر۔ تو ذرا سوچیں کتنی بڑی موت ہوگی، کتنی پیاری موت ہوگی، کیسی خوش نصیب موت ہوگی۔ یہ میری اور دوسروں کی بات نہیں ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے، مشکات شریف کے اندر روایت ملتی ہے۔ ایسی موت، دو باتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایک تو اللہ کا عرش ہلنے لگا، اہتز عرش الرحمن، اس کی موت نے، سعد بن معاذ کی موت نے اللہ کے عرش کو ہلا ڈالا۔ پھر 70,000 فرشتے اترے۔ دیکھیں آگے کی بات بڑی چونکا دینے والی بات ہے۔ پھر جب ان کی نماز جنازہ ہو گئی، جب ان کی تدفین کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد فوراً جب آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے سبحان اللہ اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں، کثرت سے کر رہے ہیں، سبحان اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کے اندر ایک عادت تھی، جیسے ہی پیارے آقا کو دیکھتے تو پھر اس پر فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے۔ تو صحابہ کا مجمع دیکھا کہ اللہ کے رسول کو
اب تک تو بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے نبی تدفین کے بعد تدفین تک کا معاملہ آسان تھا، اب اللہ کے نبی عجیب سا معاملہ ہے، سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے، تو صحابہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھنے لگے سبحان اللہ اللہ اکبر۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب معاملہ کچھ عجیب سا نہیں تھا؟ آپ کا کچھ ایسا معاملہ نہیں تھا جب اس سعد کی وفات ہوئی، جب اس کی جنازے کی نماز ہوئی، جب اس کو قبر میں رکھا گیا، جب قبر کے اندر بھرپور رکھا گیا، تدفین کے بعد دفن کرنے کے بعد ہم نے عجیب معاملہ دیکھا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کو گاڑ دیا گیا سعد کو تو قبر نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ پھر میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، پھر تکبیر کی، پھر میں نے دعا کی تو اللہ رب ذوالجلال نے اس سے وہ چیز کو ہٹایا ہے۔ ذرا اندازہ اس بات کا لگائیں، ہم اگر عبادت کر کے بھی، کیا کوئی صحابہ کے پیروں میں جو جوتے ہیں اس کے نیچے جو کیچڑ لگی ہے، ہماری عبادتیں وہاں تک ٹچ نہیں کر سکتی؟ اس زمانے کا کوئی بھی ولی کیوں نہ ہو، میں بتا رہا ہوں، ولی ہو یا ابدال ہو، ہمارے اس زمانے کا کتنا بڑا ہوگا ولی ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ ہم تو اپنے ولیوں کو فرشتہ نما انسان سمجھتے ہیں، یعنی فرشتوں جیسی صفات ہیں اس کے اندر، دعا کی درخواستیں کراتے ہیں۔ اگر اس ولی کی ساری عبادتیں بھی اگر اٹھا دی جائے، صحابہ کے جوتوں کی دھول کو اگر ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے تو صحابہ کے جوتوں کا جو کیچڑ ہے اس کا وزن بھاری ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے ان کی تربیت اللہ کے رسول نے کی ہے۔ تو ایسا صحابی رسول جس کی موت سے، جس کی شہادت سے اللہ رب ذوالجلال کا عرش ہلنے لگا، 70,000 فرشتے اتر آئے، پھر بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس کی قبر نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس قبر نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ذرا اندازہ لگائے میرا اور آپ کا حال کیا ہونے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جتنی زندگی گزاری، 13 سالہ زندگی، اس ساری مکی زندگی، مکی دور کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ ایمان پر محنت کی ہے، کیونکہ ایمان اچھا بنا تو ہماری نمازیں نکل آئیں گی، ہمارے روزے مقبول، ہماری زکوٰۃ مقبول، ہماری سب کچھ عبادتیں مقبول اس وقت ہوگی جب سب سے پہلے ہمارا ایمان بن چکا ہوگا۔ سب سے پہلے ایمان۔ مکی دور کے اندر ساری کی ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر محنت کی۔ اس وقت نماز نہیں تھی، نماز تو آئی مکی دور کے بالکل اینڈ میں نماز کا حکم ہوا، اس سے پہلے نماز تو نہیں تھی۔ نماز ایک ایسی عبادت جو مکی دور کے اندر نازل ہوئی۔ پھر مدینے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں پر روزے آئے، وہاں پر زکوٰۃ، وہاں پر حج، باقی کی عبادتیں وہاں پر آئیں۔ لیکن مکی دور میں جو چیز فرض ہوئی وہ نماز تھی، لیکن آخری دور میں اس سے پہلے کی جتنے سال تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مکی دور کی ایمان پہ محنت کی، صحابہ کے ایمان کو بنایا ہے۔ کیونکہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ کائنات کا وجود ایک شرط پر ہے، کائنات کی بقا ایمان پر ہے۔ جب تک ایمان رہے گا کائنات کو وجود ملتا رہے گا، یعنی کائنات کا وجود باقی رہے گا۔ جس طرح انسان کے اندر اس کے جسم میں روح ہوتی ہے، اب روح کو نکال دیں تو ہماری آنکھیں کام کرنا بند کر دیں گی، ہاتھ بند ہو جائیں گے، سانسیں رک جائیں گی، دل کی دھڑکنیں تھم جائیں گی، کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو جس طرح روح ہے تو کائنات کا وجود اور بقا کے لیے ایمان ضروری ہے۔ جب ایمان اٹھ جائے گا تو پھر کائنات بیکار، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ایمان کو بنانا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس زمانے میں یہود و نصارہ بھی میرے دور میں ہوں تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ اس سے آگے چلے،
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بھی تو اللہ ہی کی کتاب ہے، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی. تو اس کو پڑھنا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر کھڑے تھے، انہوں نے کہا سکیلت کا امک، عمر تجھ پر تیری ماں روئے، پتا بھی ہے تو کر کیا رہا ہے، دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کے چہرے کو تو دیکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے کو دیکھا حضرت عمر نے، احمر وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا. محدثین نے لکھا ہے انار کے دانے جس طرح نکل آتے ہیں سرخ سرخ، اللہ کے نبی کے نورانی چہرے پر جب غضب کے آثار جھلک اٹھتے تو بالکل اس طرح لال ہو جاتا اللہ کے نبی کا چہرہ جس طرح انار کے دانے نکل آتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا عمر میری کتاب قرآن آنے کے بعد تم منسوخ کتاب کو پڑھ رہے ہو. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر گھٹنوں کے بل گر گئے، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی اور اسلام کے دین ہونے پر راضی اور آپ کے برحق نبی ہونے پر راضی ہوں. اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتا جس کی کتاب تم ابھی پڑھ رہے ہو، اس کو بھی نجات نہیں ملتی جب تک کہ وہ میری اتباع نہ کر لیتا. تو ایمان اصل چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں قیامت میں آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون بنے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے اندر حدیث کو جاننے کی تڑپ ہے، حدیث کو سمجھنے کی تڑپ ہے، تو مجھے پہلے ہی سے علم تھا کہ تم یہ سوال کر سکتے ہو. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبہ، جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ قیامت کے دن میری صفات کا مستحق بن جائے گا. اور ایمان ایسی چیز ہے، ایمان کے بل بوتے پہ دنیا میں ہماری عزتیں بڑھتی ہیں. ہماری عزت کا مدار ہی، ہمارے مالوں کا مدار بھی ایمان ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس جو مال ہے اگر کوئی ڈاکو آ کر حملہ کر دے، مجھ سے لڑائی کرے تو میں کیا کروں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا تم بھی اس سے لڑو. یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں، اگر میں مر جاؤں وہ مجھے قتل کر دے؟ تو تم شہید ہو. یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ مال حقیقت میں مال ہی تو ہے، لیکن جب اس کی نسبت ایمان والے کی ساتھ ہو گئی تو اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے وہ تم کو مار دے تو تم ہی اللہ رب ذوالجلال شہادت کے مرتبے کو پہنچا دے گا. تو ہمارا مال محفوظ ہے، لڑ تو ہم مال کے لیے رہے ہیں لیکن شہادت کا درجہ مل رہا ہے، یہ ایمان کی بدولت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے مجمع سے خطاب کر کے فرمایا صحابہ جانتے ہو آج کون سی تاریخ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 10ویں ذی الحجہ ہے. تو صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا جانتے ہو آج اس مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ تو پھر صحابہ نے وہی جواب دیا اللہ و رسول عالم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. پھر جانتے ہو یہ مقام کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم. تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی مدینتکم ھذا. آج کا یہ جو دن ہے یعنی 10ویں ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا جو دن ہے جتنی آج کے دن کی عزت ہے اس سے زیادہ عزت تمہارے اموال کی ہے، تمہاری عزتوں کی ہے.
تمہارے جانوں کی ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری جانوں کا تعلق، تمہارے مالوں کا تعلق، تمہاری عزتوں کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے. تو ہمیں دنیا میں عزت ملے گی ہمارے ایمان کے بل بوتے پہ. اگر ایمان کی دولت کے اندر کمی ہے تو پھر نبی کی بیٹی کو بھی کوئی نبی بچا نہیں سکتا. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے پیارے آقا نے فرمایا سلینی معاشی تھی یا فاطمہ، آئے عائشہ جو کچھ تم دنیا میں مجھ سے مانگنا چاہو مانگ لو، لیکن یاد رکھنا اگر تمہارے ایمان میں کمی آ گئی. پیارے آقا اپنی دختر سے، اپنی لاڈلی سے، اپنے لخت جگر سے کہہ رہا ہے اے فاطمہ اگر تمہارے ایمان میں کمی آ گئی تو تمہارے باپ کا نبی ہونا بھی تمہیں قیامت میں بچا نہیں سکتا. نبی کی بیٹی ہے، ایمان کے اندر کمی ہے، پھر نبی بھی اپنی بیٹی کو بھی بچا نہیں سکتا. پھر دیکھیں دنیا میں بھی عزت، پھر آخرت میں بھی عزت. جب دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو ایمان والے کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کی عزت و احترام میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، پھر اس کو با ادب ہو کر کے قبر کے گڑھے کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے. یہ ایمان کی بدولت ہے. اگر ایمان نہ ہو تو پیارے آقا کا کلام سن لے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں ابو طالب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بڑی ہیلپ اور مددیں کی ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو بیٹا دوڑتا ہوا، یعنی حضرت علی دوڑتے ہوئے پیارے آقا کے پاس آئے. آ کر کے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا فوت ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا دنیا سے چلے گئے. ابا نہیں کہا، روایتوں کے اندر ملتا ہے، کیونکہ بے ایمان مرے تھے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی کا مدار ایمان ہے. جب حضرت علی نے پیارے آقا سے یہ بات فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے میرا دنیا بھر میں ساتھ دیا ہے، دشمن آتے رہے، ان کا مقابلہ کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ گڑھا کھود دو اور اس کو ڈال دینا. ایمان نہیں، دنیا میں بھی عزت ختم، موت کے بعد کی عزت بھی ختم. اور دنیا میں انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یلغار آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دشمن وار کر رہے تھے، یہ بیچ میں آ کر کے آڑے کھڑے ہو گئے، ان کی مددیں کی، نصرتیں کی اللہ کے نبی کی. ساری چیزوں پہ ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر پانی پھر گیا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ علی جاؤ گڑھا کھود کر کے اسے ڈھکل دینا. چچا ہیں، بس ایمان نہیں تھا. تو جیتے ہوئے بھی عزت نہیں، موت کے بعد بھی عزت نہیں، قبر کے اندر جانے کے بعد وہاں کا حشر تو پتہ ہے. اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا کہ فاطمہ اگر تمہارے اندر ایمان کی کمی ہو تو پھر یہاں کا جو راستہ ہے میرا اور آپ کا جدا جدا ہے، میں یہاں نہیں آ سکتا تمہاری سفارش کرنے کے لیے. تو مکی دور میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اعمال پر نہیں ایمان پر محنت کی ہے. تو ہمارا دار و مدار زندگی کا، آخرت کا قرآن نے بیان کیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو بندہ ایمان کی بیس اور بنیاد پر جہنم سے بچا کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے. ہم تو مر رہے ہیں عمارتوں کے پیچھے، بلڈنگوں کے پیچھے، کاروبار، جائیداد، بیوی بچے، پتہ نہیں یہ ساری چیزیں قبر میں ہمارے کیا کام آئیں گی. میں یہ بات نہیں بتا رہا کہ ان کے پیچھے نہ لگو، یہ تو ضرورتیں ہیں، ہم نے مقصد اس کو بنا لیا ہے. اللہ نے انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد بھی بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جو یہ بلڈنگیں ہیں، عمارتیں، بیوی بچے، کھانا پینا اوڑھنا، یہ ساری چیزیں ضروریات ہیں. ہم نے مقصد کو بھلا دیا، ضروریات کو مقصد بنا کر کے ان کے پیچھے لگ گئے. بتاؤ ہمارے ایمان میں کتنا پاور ہے. ہم ایک مدد اللہ کے سامنے رکھیں کہ ہماری مدد کے لیے آسمان چیرتے ہوئے فرشتے آ رہے ہیں، جس طرح جنگ بدر میں آئے تھے، جس طرح احد میں آئے تھے. صحابہ کے واقعات کو اٹھائے، ان کے جنگوں کو آپ دیکھیں
دشمن کی بڑی سی بڑی جماعت ان پر رعب طاری ہو جاتا. انہیں پتا تھا کہ یہ ایسے بندے نہیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی غیبی طاقت ان کی مدد کر رہی ہے. ہزاروں کا مجمع. ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک گنتی کے چند صحابہ کو لے کر جاتے تو فتح اللہ رب ذوالجلال ان کے حق میں عطا کر دیتا. ہزاروں کا مجمع شکست سے دوچار ہونا پڑتا. تو اللہ رب ذوالجلال کی مدد بھی ایمان پر ہے. ایمان نہیں ہوگا تو ہماری نمازیں بیکار، ایمان میں کمی آئی تو ہماری ساری عبادتیں بیکار. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر بہت بنیادی باتیں ہیں، لیکن وقت کا دامن چنگ ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. لیکن میں آج کی بات میں یہ بتا رہا تھا کہ سب سے اصل بیس، مقصد اور بنیاد جو چیز ہے یہ ایمان ہے. اب ایمان کو بنانے کے کئی سارے طریقے ہیں. اللہ والوں کی مجلسیں ہیں، پھر اللہ والوں کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا اور اس کے خاطر حلقے لگانا، مجلسیں لگانا، اسی مقصد کی خاطر تاکہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے اللہ تک پہنچ جائے، ایمان کو مضبوط کرے. ہمارے بڑوں نے شہر حسن کا اجتماع رکھا ہے. یہ آنے والا ابھی 4 دن کے بعد جو بدھ اور جمعرات آنے والا ہے، اس کے اندر یہ دنیاوی مفادات کے لیے نہیں ہے. میں اور آپ یہ سنتے ہیں کہ بھائی اجتماع ہونے والا ہے، ہم جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، آ جائیں گے، یہ ہمارے ذہنوں میں ہے. پر قسم خدا کی مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ نہیں کہ ہمارے ایمان کی خاطر خیر خواہ حضرات نے کتنے لاکھوں روپے خرچ کیے. جگہ کو خریدنا معمولی بات نہیں ہے، کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ کھانا وغیرہ تو ہمارا ساتھ میں آ رہا ہے. جس طرح ہم گائے کو خریدتے ہیں دودھ کے لیے یا گوشت کے لیے، گوبر تو فری میں ملتا ہے، کوئی آدمی گوبر کو خرید نہیں سکتا. اصل چیز کیا ہے؟ دودھ ہے. تو ہمارا اصل جڑنا وہاں پر یہ ایمان ہے. سب سے پہلی چیز ہمارا ایمان بننا ہے. ہمارا تعلق اللہ سے جو کٹا ہوا ہے اس کو جوڑنا ہے. اگر کسی کا تعلق ہے لیکن پھیکا پڑ گیا، اس کو مضبوط کرنا ہے. کھانا پینا تو یہ ضروریات ہے. تو جو حسن کا بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے شہر حسن کا، آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ 2 دن کے لیے محض اللہ کے لیے، کیا پتا اس میں کون سی بات کسی اللہ والے کی ہمارے دل پر لگ جائے اور ہمارے دل کی کایا ہی پلٹ جائے، پھر اللہ رب ذوالجلال اس کے بیس پہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں کا بیڑا پار کرا دے. کوئی نہیں بتا سکتا. تو تمام کے تمام احباب اس بات کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم بدھ اور جمعرات 20 اور 21 تاریخ آنے والی 2 دن مکمل ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں گے. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.